پیش ہے شان ٹی وی کی خاص سرخیاں۔ رشیا نے کہا ہے کہ وہ ایران کے افزودہ یورانیم کے ذخائر کو منتقل کر کے محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ماسکو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ رشیا نے 2015 میں بھی ایران سے افزودہ یورانیم منتقل کیا تھا اور ضرورت پڑی تو یہ تجربہ دوبارہ دہرایا جا سکتا ہے۔ پاناما کا پرچم بردر بلک کیریئر جہاز جو برازیل جا رہا تھا آبنائے ہارموز سے گزر گیا۔ ایرانی فوج کی نگرانی میں جہاز سعودی عرب کی راس الخیر بندرگاہ سے ریو گریڈ کی طرف روانہ ہوا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے فوجی قیادت کو نئی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کی گئی تو جواب فوراً سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ برٹش پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے واضح کر دیا ہے کہ برطانیہ ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی میں شامل نہیں ہوگا اور یہ ان کے ملک کے مفاد میں نہیں۔ فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ اگر افریقہ ناکام ہوتا ہے تو یورپ کی کامیاب نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ہجرت کا بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ ترکی کے پریزیڈنٹ ریسپ طیب ایردوگن نے کہا ہے کہ زمین ہو، سمندر کی گہرائی ہو یا خلائی وسعت، اب ترکی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپین یونین کو ترکی کی زیادہ ضرورت ہے۔ بیلجیم کی ملکہ 5 روزہ اقتصادی مشن پر ترکی پہنچ گئی ہیں، جہاں خاتون اول آمنہ ایردوگن نے استنبول میں ان کا استقبال کیا۔ امریکن سینٹ کام کے مطابق اب تک آبنائے ہارموز سے ایران آنے اور جانے والے 61 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا ہے کہ ایران ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کو لائف سپورٹ پر قرار دیتے ہوئے تہران کے جواب کو کچرا کہا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو عسکری طور پر شکست ہو چکی ہے اور امریکہ ایک دن میں اس کی باقی قوت بھی ختم کر سکتا ہے۔ ایران کا ادارہ برائے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایران کے یورانیم افزودگی پروگرام پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا اور جوہری ٹیکنالوجی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ امریکہ نے چائنا کو ایرانی تیل کی ترسیل میں مدد دینے کے الزام میں 3 افراد اور 9 کمپنیز پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے سابق چیف آف سٹاف اینڈری یرمیک کو بدعنوانی کی بڑی تحقیقات میں مشتبہ قرار دیا گیا ہے۔ ان پر لگ بھگ $10.5 ملین کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے 24 گھنٹوں میں دوسرا ٹیلی فون رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی وساطت میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی عمل کو سراہا۔ اسرائیلی پولیس نے مغربی کنارے میں 30 سالہ فلسطینی کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ رام اللہ کے قریب اسرائیلی چھاپے کے دوران پیش آیا۔ یہ تھی شان ٹی وی کی خاص سرخیاں۔